نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے ہاں کل سے ذو الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور ذو الحج کا مہینہ اصل میں حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 8 تاریخ کو حاجی حضرات منی میں جائیں گے اور 12 یا 13 تاریخ تک وہ مناسک حج ادا کریں گے۔ حج کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ لوگ کہ جو حج نہیں کرتے وہ حج کے زمانے میں کیا کر سکتے ہیں کہ حج کے جو روحانی فیوض ہیں ان سے مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بنیادی رہنمائی کی ہے، اس میں ایک بات یہ بتائی ہے کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف حالات میں رکھ کر اس بات کا انتخاب کر رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو آخرت میں کامیاب ہوں گے اور انہیں کتنی کامیابی حاصل ہوگی، اور کون ہیں کہ جو اس کامیابی کے موقع کو ضائع کر کے ناکام ہوں گے۔ ایک دوسرا جو پہلو قرآن مجید سے اس زندگی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کریں، یعنی ہم اس کے بندے بن کے رہیں اور بندگی کے جو مختلف تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ اور اسی کا ایک تیسرا پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کہ جو ایک آزمائش ہے، جس میں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، اس میں ہمارے لیے ایک رکاوٹ، ایک امتحان اور ایک مقابلہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے خلاف برسر جنگ ہیں۔ ہر وقت صبح و شام ہمارے سامنے برائی، ایول اپنی دعوت کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اپنے دین میں جو عبادات دی ہیں، ان عبادات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے اس ملے ہوئے امتحان میں کامیاب ہوں، اللہ کی عبادت بندگی کریں، پوری زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں، اور ہمارے سامنے جو امتحان ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمیں کہا گیا ہے، ہم اس میں پورا اتریں۔ اسی سلسلے میں حج کی عبادت ہمارے لیے ایک غیر معمولی موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے کیے گئے اس تقاضے کو مؤثر طریقے سے پورا کریں۔ ذو الحج کے مہینے کا یہ حج در حقیقت اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو یہ دعوت ہے کہ وہ اس کے گھر میں آئیں اور اس سے اس بات کا عہد کریں کہ وہ اس کے بندے بن کے رہیں گے، اور اس کی خاطر اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو، اپنے جذبات کو، اپنے مال کو قربان کریں گے، خرچ کریں گے، اور اس کے اور اپنے دشمن شیطان کے خلاف جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ پورے کا پورا حج در حقیقت اسی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی دعوت اور اس پر بندہ مومن کی جانب سے لبیک کہہ کر اس کے گھر کی طرف جانے اور اس جہاد میں شریک ہونے سے عبارت ہے۔ لیکن یہ عبادت ایسے ہوتی ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف شعائر کے ذریعے سے، مختلف مذہبی سمبلز کے ذریعے سے ہم سے اس عبادت کے کرنے کو کہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور یہ فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی سے پیدا ہوتی ہے چیز، یہ بات، یہ کیفیت انسان کے اندر کے تقوی کی علامت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حج در حقیقت بعض ریلیجس سمبلز کو جاننے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو، اپنی نیت کو، اپنے جذبات کو ڈھالنے کا نام ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حج کے وہ مناسک اور ان میں وہ شعائر کیا ہیں، اور ان کا مطلب، مقصد، اس کے پیچھے روح کیا ہے، کہ جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان اللہ کی اس عظیم عبادت کا شرف حاصل کرتا ہے اور اس کے پروسیس سے گزرتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جو بھی دین کا کام کرتے ہیں، اس کی اصل حقیقت، اس کا اصل فائدہ، نفع آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کو جان کر، سمجھ کر، اس کی روح کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے تو یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ ہم کو جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمارے نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، لعلکم تتقون۔ اسی طرح سے ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے گھر کے حج کرنے کے لیے ہمیں اس کے شاعر کی، اس کے ریلیجس سمبلز کی تعظیم کرنی ہے، یعنی ان کو سمجھنا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، رکھا ہے، طے کیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اب ایک ایک کر کے حج کے شاعر کو بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہیں، اور ان کے ذریعے سے اس اسپرٹ، روح کو پانے کا کیا طریقہ ہے۔ جب کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے، آج کل جتنے بھی حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، میں نہیں جانتا اس میں کوئی ایکسیپشن ہے، مکے سے باہر سے جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے وہ حج تمتع کرتا ہے، یعنی وہ حج کرتا ہے کہ جس کے سفر میں پہلے، حج سے پہلے، یعنی 8 ذو الحج سے شروع ہونے والی عبادت سے پہلے وہ جاتے ساتھ ہی عمرہ کرتا ہے۔ تو یہ عمرے کو حج کے سفر کے ساتھ ملانے کو کے نتیجے میں جو حج ہوتا ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں اور سب سے پہلے عمرے کی نیت سے جاتے ہیں تو آپ حالت احرام میں آتے ہیں۔ حالت احرام میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لباس احرام کا لباس ہوگا، اور آپ احرام کے لباس میں آنے کے بعد احرام کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان کو ملحوظ رکھیں گے۔ چنانچہ مردوں کے لیے یہ احرام کا لباس 2 سفید چادریں ہیں، ایک جسم کے نچلے حصے کو اور دوسرا جسم کے اوپر کے حصے کو ڈھانپنے کے لیے۔ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت کی ہے کہ وہ سادہ لباس پہنیں گی، جس میں کہ ان کا چہرہ اور ان کا ہاتھ کھلا ہوگا، اور اس احرام کی حالت میں آنے کے بعد ہم کو اس چیز سے روکا گیا ہے کہ ہم نہ اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ کوئی پودا توڑ سکتے ہیں، نہ کسی بھی جاندار چیز کو مار سکتے ہیں، اور ہمیں سادہ طریقے سے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جھگڑے کیے اللہ کی یاد پر
توجہ دینی ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کے گھر میں جا کر اللہ سے روحانی ملاقات کی ایک تیاری ہے۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، اگر وہ کام توجہ مانگتا ہے اور وہ ایک سنجیدہ کام ہے، تو اس میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ چیز بہت مفید سمجھی جاتی ہے کہ آپ کا لباس بھی اس مقصد کے مطابق ہو۔ چنانچہ جب حج عمرے کی نیت سے ہم اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو ہم در حقیقت دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے اپنا رشتہ وقتی طور پر کاٹ کے اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ احرام کا لباس ایک بہترین یاد دہانی ہے کہ جیسے ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس لباس میں ملبوس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک شخص کے جو وقتی طور پر اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے اپنے رب سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا لباس اس کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے۔ سو یہ ابتدا ہے۔ جب آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں تو آپ کی زبان پر ایک کلمہ جاری ہوتا ہے جس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری تعریف، سارا شکر اور تمام نعمت تیری ہی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ در حقیقت وہ کلمہ ہے، وہ ذکر ہے کہ جو حاجی احرام کی حالت میں آنے کے بعد اور اللہ کے گھر میں تمام شعائر کو پورا کرنے تک ادا کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کبھی اونچی آواز میں، کبھی دھیمی آواز میں۔ اور حج کے آغاز کے بعد وہ جب تک رمی جمرات کے لیے چلا نہیں جاتا وہاں تک اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پھر ایک ریلیجس سمبل ہے جس میں در حقیقت اللہ نے ہم کو دعوت دی اور ہم نے اس دعوت کو قبول کر کے اقدام کیا اور ہم سفر کے لیے اس کے گھر میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حج میں جو 22ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو دعوت دو حج کے لیے، یَأْتُونَ رِجَالًا، یا وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل یا دبلی پتلی اونٹنیوں پر جو دشوار دراز راستوں سے گزر کے آئیں گے۔ سو در حقیقت یہ حج کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہم کو دعوت ہے۔ ہم میں سے جن لوگوں کو اس کے نتیجے میں اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو وہ جیسے ہی اس سفر کا آغاز کرتے ہیں ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوتا ہے جو اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے، اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر اللہ کی دعوت پر جا رہے ہیں اور ہم اپنے اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر صدق دل سے یہ کلمہ جاری ہو تو پھر انسان اس اسپرٹ میں ہوتا ہے، اس جذبے میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی دعوت کے رسپانس میں وہ اس کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے کہ جو اس سفر میں میقات کی صورت میں انسان کے سامنے آتی ہے۔ میقات در حقیقت وہ جگہیں ہیں، وہ اسپاٹس ہیں کہ جن سے آپ گزر نہیں سکتے اگر آپ عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہیں بغیر حالت احرام میں۔ سو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے سمبولکلی پھر اس بات کی ایک علامتی اظہار ہے کہ اب اللہ کی سلطنت کا آغاز ہو گیا ہے، آپ نے اس سے ملنے جانا ہے، اس کی ٹیریٹری طے ہے، آپ جائیں گے تو آپ کو اس یونیفارم میں ہونا چاہیے کہ جس یونیفارم میں ہوں گے تو آپ کو انٹری ملے گی اور آپ پھر اس سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکیں گے۔ تو ہم میقات سے گزرتے ہیں۔ میقات سے گزرنے کے بعد پھر
کچھ ہی دیر کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہوتا ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑا شعیرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں سمجھتا کہ اس گھر میں اللہ بستا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کی یاد کی غرض سے بنایا گیا گھر ہے، یعنی یہ اللہ کی یاد کا گھر ہے۔ ہم اللہ کے گھر کو جب دیکھتے ہیں یا اس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک تجربہ ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کے قریب آ گیا ہے۔ روحانی طور پر انسان، جذباتی اعتبار سے انسان جتنا ایک اپنے آپ کو اللہ سے قریب محسوس کر سکتا ہے، وہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ شاید اس سے قریب اگر کوئی دوسری کیفیت اللہ کے قریب آنے کی انسان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ سجدے میں حاصل ہوتی ہے۔ سو یہ اللہ کا گھر ہے کہ جو اللہ نے بنوایا خاص اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک ریلیجس سمبل ہے۔ اس گھر کے ایک کونے میں ایک پتھر ہے جس کو کہ حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ پتھر جہاں نصب ہے وہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس پتھر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ یمین اللہ ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی سمبولیکلی ہے۔ اس میں جتنے بھی شاعر ہیں وہ در حقیقت علامتی ہیں۔ یہ در حقیقت اس بات کا اظہار ہے کہ جیسے ایک زمانے میں قبائلی نظام تھا، اور اگر کوئی شخص کسی قبیلے میں شامل ہوتا یا شامل رہتے ہوئے قبیلے کے سردار اور چنانچہ قبیلے کے نظام کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرتا، تو وہ سردار کے دائیں ہاتھ کو پکڑتا اور اس کو چومتا اور اس کے سامنے اپنے کمٹمنٹ کا اظہار کرتا کہ میں اب کے بعد اپنی اس وفاداری کا بیان کرتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں۔ چنانچہ یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم طواف کے دوران بولتے ہیں، وفام بعہدک۔ ہم یہ ساری ایکسرسائز کر رہے ہیں اس جذبے سے سرشار ہو کے کہ ہم تیرے عہد کو وفا کریں گے، یعنی اس کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ۔ اس کو یا ہم چومتے ہیں یا ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے گھر پہنچے اور ہم نے اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے چوما، اور ہم نے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا، اپنے اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کے دین، اس کے ساتھ کیے گئے وعدے پر پورے اتریں گے اور ہم اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں گے۔ طواف در حقیقت اللہ کے گھر کی عبادت ہے۔ اس کو قرآن مجید نے خود نماز صلاۃ قرار دیا، یعنی یہ بھی صلاۃ کا، نماز کا ایک طریقہ ہے۔ ویسے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں نماز کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں بھی جب کبھی اگر کسی مجبوری کے تحت ہم کو بیٹھ کے، کھڑا ہو کے، چل کے نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی ممکن ہے، اگرچہ کہ نماز کا جو آئیڈیل صحیح طریقہ ہے وہ وہی ہے کہ جو بتایا گیا، لیکن قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ طواف در حقیقت نماز ہے، جہاں اللہ نے مشرکین پر یہ تنقید کی کہ ان کی نماز تو اب کچھ بھی نہیں رہ گئی سوائے تالیوں کے اور سیٹیوں کے۔ یہ در حقیقت ان کے طواف کی کیفیت پر تنقید تھی۔ یہ طواف کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کے حضور میں اپنی جان کی نظر جانور کی قربانی کے طور پر پیش کرنے سے پہلے اس کے گھر کے چکر ہیں، جس میں کہ اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف
انسان کو اگر توفیق حاصل ہو تو یہ موقع میسر کرتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے بہت قریب پاتا ہے، اور اس کے سامنے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور اپنی ان دعاؤں کو بھی اس کے سامنے پیش کرے کہ جس کا ارادہ لے کے وہ گھر سے نکلتا ہے، اپنے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی، اور اس طرح سے اللہ کے بہت قریب جا کر اس کے گھر کے ساتھ چکر لگا کے انسان پھر طواف کی عبادت کو مکمل کرنے کے بعد سعی کے لیے جاتا ہے۔ سعی قریب ہی میں صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں میں کے 7 چکر ہیں، یعنی صفا سے مروہ ایک چکر ہے اور مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے۔ وہ نہ ہو کہ جو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میں 14 چکر لگا گیا، میرا خیال تھا کہ دونوں طرف جا کے ایک چکر پورا ہوتا ہے۔ 7 چکر ہی کافی مناسب ہوتے ہیں انسان کے لیے اگر وہ لگا لے۔ تو یہ در حقیقت اس کے بارے میں 2 باتیں عام طور پر کہی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو مشہور بات ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور وہ اس صحرا میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس سے تڑپتے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں بے بسی کے عالم میں صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھیں، تو اچانک زمزم کا پانی پھوٹا اور اللہ کی رحمت سے پانی آ گیا۔ تو اس کی یاد کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ ایک دوسرا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشہور داستان ہے یہ قرآن مجید کے مطابق نہیں لگتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے جو 14ویں سورہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گھر تعمیر کر لیا، گھر مکمل ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ درخواست پیش کی کہ میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زر میں، اس بنجر وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں، تو ان کو کھانے پینے رزق سے نواز اور ان کے اوپر اپنی عنایت کر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر مانگی تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی موقع پر انہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑا، ورنہ تو ظاہر ہے کہ پچھلے 13-14 برس سے اگر ان کو سب کچھ مل ہی رہا تھا اور پانی اتنا غیر معمولی طریقے سے ملا تھا تو یہ دعا کچھ غیر ضروری لگتی ہے ان کے خیال میں۔ چنانچہ یہ صحیح در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے اس صفا اور مروہ کے چکر لگانے کی یاد تازہ کرتی ہے کہ جن میں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اس وقت اپنے ساتھ لیا جب کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے گھر کے چکر لگائے، یعنی ذرا نسبتاً دور سے، اور پھر اس کے بعد وہ عظیم قربانی پیش کی کہ جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ جو بھی تاریخی پس منظر ہو، قطع نظر اس سے یہ صحیح بھی در حقیقت اللہ کے گھر کے ذرا دور اللہ ہی کے گھر کے طواف کی ایک اور شکل ہے کہ جس میں ایک بندہ مومن گویا کہ اس بات کی کمٹمنٹ کرتا ہے اور اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ میں اللہ کی خاطر دنیا میں جو وقت گزاروں گا اس میں صحیح سٹرگل، اس کی خاطر تگ و دو، یہ میری زندگی کا مقصد ہوگا۔ میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو میرے بس میں ہوگا میں ایفرٹ کروں گا اور فزیکلی بھی ایفرٹ کروں گا۔ اس کے بعد اگر تو عمرہ کرنا مقصود ہے تو عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی سر کے بال کٹوا کے یا منڈوا کے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ایک اور چیز بھی ہے عبادت میں،
اور وہ قربانی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں عمرے کے ضمن میں اس حصے کو تو تقریباً فراموش کر دیا گیا ہے. یعنی یہ بات کہ نفلی طور پر عمرے میں بھی قربانی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے اور انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت آپ کو واپس جانا تھا، تو آپ کے پاس جانور تھے کہ جن کو کہ آپ نے پھر قربان کیا. یہ در حقیقت عمرے کی قربانی کے جانور تھے. 8 ذوالحج کو حاجی حضرات منا جاتے ہیں. منا در حقیقت مکے سے چند کلومیٹر دور ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں حاجی پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں انکیمپمنٹ ہوتی ہے. یہ اگر آپ امیجن کریں کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان مرد عورت وہاں اکٹھے ہیں، اگلے دن ان کو میدان عرفات میں جانا ہے، تو اس موقع پر یہ در حقیقت اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اب انہیں مل کر یہ جنگ لڑنی ہے. اور اس وجہ سے اس سے پہلے کہ وہ معرکے کا وقت آئے، وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، آگے کے مراحل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تقاضا کیا ہے کہ یہ سارا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے میں گزرے. 9 ذوالحج کو حاجی حضرات میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں. میدان عرفات میں جا کے ظہر کے وقت وہ اپنے امام کے پیچھے خطبہ سنتے ہیں، ظہر اور عصر کی نمازوں کو قصر کرتے ہیں اور دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے اول وقت سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک وقوف عرفات، یعنی وہ کھڑے ہو کر یا پھر جیسے ان کے لیے ممکن ہے سہولت کے ساتھ وہ سارا وقت اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں پر، اور آئندہ جو مراحل آنے والے ہیں ان کے لیے توفیق مانگتے ہیں. یہ در حقیقت قیامت کے دن کی بھی یاد دہانی ہے، اس لیے کہ تمام حاجی ایک ہی لباس میں سارے برابر کھڑے ہیں اور ایک میدان ہے جس میں سب کے سب موجود ہیں. تو اس موقع پر ایک بڑی مؤثر یاد دہانی ہوتی ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ایسے ہی تمام انسان اللہ کے حضور میں اپنے اپنے حساب کتاب کے وقت کے لیے منتظر کھڑے ہوں گے. تو انسان دعا کرتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہے. لیکن یہ دعا در حقیقت اس لیے بھی کرائی جاتی ہے کہ آئندہ 10 ذوالحج سے لے کے 12-13 ذوالحج تک وہ معرکہ آنے والا ہے جس میں کہ حاجیوں نے شیطان سے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام حاجیوں کو اپنے گھر میں بلایا. یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جب ہم اللہ کے لیے کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں کہ جس میں اس کا امکان ہے کہ آدمی کی جان چلی جائے، تو اس سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ایک سے زیادہ مقامات پر ذکر ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، اس سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو دھونا، جس کے نتیجے میں انسان کے قدم جمتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور اگر وہ کوئی اقدام کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ مؤثر ہوتا ہے، اس میں خلوص ہوتا ہے. چنانچہ یہ دعا کرنے کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو باوجود اس کے کہ عام حالات میں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، حاجی وہاں سے نکلتے ہیں اور مزدلفہ کے جو مکے کی حدود کے اندر ہے، یعنی وہ میدان عرفات اس کی حدود سے باہر ہے، لیکن مزدلفہ جس کو قرآن مجید نے مشعر الحرام کہا ہے، یعنی محترم گھر کے جو علاقہ ہے اس کے اندر وہ ہے، وہاں جاتے ہیں اور وہاں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں قصر کر کے، اور کنکر جمع کرتے ہیں کہ وہ اگلے دن اور اگلے 2-3 دن رمی کریں گے، اور اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں. اگلے دن جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کی یاد، تکبیر، تحلیل کے ساتھ پھر وہ منا کی طرف جاتے ہیں کہ جو یوم النحر ہے.
یعنی جس دن پوری دنیا میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، لیکن حاجی حضرات وہاں جا کر جانور کی قربانی کرتے ہیں، اپنا سر منڈواتے ہیں، حالت احرام سے باہر آتے ہیں، اور اس دن سے وہ رمی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں جانور کی قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ در حقیقت بندہ مومن کی جانب سے اپنی جان کی نظر پیش کرنا ہے، یعنی اس جذبے کا اظہار کرنا ہے کہ ہم رہتی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی خاطر، اپنے وقت کو، اپنے وسائل کو، اپنے صلاحیتوں کو ہم صرف کریں گے، ہم اس کی خاطر قربان کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ جانور قربان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سر منڈوایا جاتا ہے، تو سر منڈوانے کے پیچھے بھی اصل میں جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ غلامی کا دور تھا تو غلام کسی آقا کے غلام بنتے تو سر منڈوا کر اس کا سمبولک اظہار کرتے، تو چنانچہ یہ بھی در حقیقت ایک اظہار ہے علامتی طور پر کہ ایک حاجی اس کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ اب اللہ کا بندہ بن گیا ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ اور پھر اس کے بعد حالت احرام سے وہ باہر آ کے اور رمی کرتے ہیں۔ رمی جمرات در حقیقت کلائمیکس ہے، یعنی وہاں جا کر آپ تلبیہ ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جہاد شروع ہوتا ہے کہ جو بڑے، درمیانے، چھوٹے شیطان جو جمرات ہیں ان پر 7 پتھر پھینکتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک علامتی طور پر اقدام ہوتا ہے جس میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جذبے سے سرشار ہیں کہ ہم اپنے اور اللہ کے دشمن شیطان کے خلاف لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، اور یہ شیطان ایک مرتبہ کی لڑائی سے باز نہیں آئے گا۔ آپ ایک مرتبہ لڑیں گے وہ پھر واپس آئے گا، دوبارہ لڑنا ہوگا وہ پھر واپس آئے گا۔ چنانچہ یہی حکمت ہے کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اور اگر کسی کو ضرورت پیش آئے، رجحان ہو تو چوتھے دن بھی، اور بڑے کے ساتھ بھی، درمیانے کے ساتھ بھی، چھوٹے کے ساتھ بھی، یعنی شیطان مختلف بھیس بدل کے آئے گا، کبھی ایک شکل میں آئے گا، کبھی دوسری شکل میں آئے گا، کبھی وہ آپ سے شرک کروانے کی کوشش کرے گا، کبھی وہ بےہودگی کروانے کی کوشش کرے گا، کبھی وہ جھوٹ بلوانے کی کوشش کرے گا، کبھی اللہ کی یاد سے غافل کرے گا۔ گویا کہ یہ ایک علامتی طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی، اور ہمیں اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی جان کی نظر پیش کرتے ہوئے ہمیں اس جنگ میں حصہ لینا ہے، اور یہ جنگ اب ایک فیصلہ کن مقام تک پہنچ گئی ہے، اور ہمیں اب واپس جا کے بھی اس کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے دوران ایک طواف ہوتا ہے، طواف زیارہ، کہ جو واحد موقع ہے کہ جب حاجی اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے اللہ کو کا شکر ادا کرنا بھی ہے کہ اس نے حج کے مناسک ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دی، اور اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس پہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، نظر انداز کر دے، اور یوں گویا کہ 12 یا پھر 13 ذو الحج کو حاجی حضرات اپنے حج کی عبادت پوری کر کے اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ یہ جو پورا حج ہے یہ در حقیقت علامتی انداز میں مختلف طریقوں سے حاجی حضرات سے دین کی مختلف حقیقتوں اور ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کے لیے ان کے اندر ایک ریمائنڈر کے طور پر مختلف ان کو ایکسپیرینسز کرائے جاتے ہیں۔ اگر انسان ان کو صحیح طریقے سے کرے اور بعد میں بھی ان کو یاد رکھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ انسان جب گھر واپس لوٹے تو وہ اس کمٹمنٹ کو پورا کرے کہ جو اس نے اللہ کے ساتھ کی، اور چنانچہ شیطان کے خلاف جو اس نے اقدام کیا اس اقدام کو اور اس زندگی بھر اس کے خلاف جنگ لڑنے کے عمل کو جاری رکھے۔ اسی پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا حج کر کے آتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہے،
صحیح جذبے کے ساتھ، تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ گناہوں کے لحاظ سے ایک نومولود بچہ ہے، یعنی اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دھویا ہے، اور از سر نو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا وہ عزم لے کے لوٹا ہے۔ تو اس طرح کے حج کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یعنی جس کو حج مبرور کہا گیا، تو وہ گویا کہ اللہ کے گھر سے ایک مرتبہ پھر بالکل پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر آئندہ حج کریں تو اس کے شاعر کا لحاظ رکھ کے کریں اور صحیح جذبے کے ساتھ کریں، اور اگر کچھ لوگ اور ہیں کہ جن کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، جن کو بات سمجھانے کا امکان ہے، تو ان کو بھی ہم یہ بات سمجھائیں کہ حج محض بعض اعمال کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں، جو ان شاعر کے پیچھے پیغام ہے، اس کو سمجھ کر اس کو اپنے اندر ایبزارب کرنا اور اس کے مطابق تمام شاعر کو بجا لانا، اس کا نام